ہیلو جی، میرے ساتھ جو آج شخصیت موجود ہیں، کسی تعارف کی محتاج تو وہ نہیں ہے، اور بالکل بھائیوں جیسے ہی ہیں وہ بھی، جیسا میں ہمیشہ کہتا ہوں۔ ملیے کھیل داس کوہستانی صاحب سے۔ کیسے ہیں سر آپ؟ میں ٹھیک ہوں۔ اور مجھ سے بھی پوچھ لینا سر۔ آپ تو اچھے لگ رہے ہیں اور ماشاءاللہ خوش بھی ہیں۔ میں خوش ہوں، آف کورس۔ مجھے آپ کے بارے میں کافی چیزیں پتہ چلی مجھے۔ سر، یہ سیاسی جرنی کیسے شروع ہوئی آپ کی؟ میں نے جولائی 2012 میں مسلم لیگ نون میں شمولیت کی کراچی میں، اور اچھا قائد محترم نواز شریف صاحب کراچی آئے تھے اس وزٹ میں، اور میری ان سے پہلی ملاقات ہوئی اور میں نے مسلم لیگ نون کا انتخاب کیا اور قائد محترم نواز شریف پہ اعتماد کا اظہار کیا۔ اچھا، تو اس سے پہلے کسی جماعت کا حصہ نہیں رہے تھے؟ میں بچپن میں جب میٹرک کر رہا تھا تو ہوں، میں بدین ڈسٹرکٹ ہے وہاں پہ سندھ کا، جی اس کے تلار شہر میں میٹرک کرتا تھا، جہاں ہمارا کاروبار بھی ہے ہمارے بڑوں کا۔ تو وہاں پہ میں نے وطن دوست ایک تنظیم تھی، وہ بچوں کے نام پہ تھی، ونگز، اس میں تھا۔ وہ لیفٹ کی جماعت تھی، اور انقلاب، رومانس، وہ فل لینا، ریبیلیس ایک وہ۔ ہاں، لال جھنڈے او اور ہو! اور وہ لینن، کارل مارکس، وہ ہم نے بچپن میں پڑھا۔ پھر سفر بڑھتا گیا تو میں نے پھر کاروبار بھی ایجوکیشن کے ساتھ شروع کیا، مگر اچھا، میرا کاروبار میں دل نہیں لگا، میں نے صحافت شروع کی، اور صحافت صحافت بھی میں کر لی آپ نے؟ میں وہاں پہ رپورٹر میں نے ایز اے کام کیا۔ اچھا، میں نے اپنے شہر کے جو مسائل تھے ان کی نمائندگی کرنے کے لیے میں اخبار میں لکھتا تھا۔ اس وقت اخبار بڑے عروج پہ ہوتے تھے، تو اس سے میرا تعلق رہا۔ اور اچھا، آگے چلتے چلتے میڈیا کا جب ٹی وی چینل آئے تو میں نے ایک میوزک کمپنی بنائی جو سندھ کی اور پاکستان کی بڑی میوزک کمپنی ہے، اور جس میں نے سندھی آرٹسٹ اس میں جو ہے ان کو پروموٹ کیا اور کمپنی ایک رن کی۔ سر یہ بتائیں، کیا آپ نے نہیں کیا؟ میں مطلب نے جو نہیں کیا، میرا کرکٹ میں بھی دلچسپی تھی مگر میں اچھا کھلاڑی نہیں بن سکا، اور اس کا مجھے دکھ ہے۔ باقی جو اتنے کام بڑے کھلاڑی تو بن گئے ہیں آپ، اب کرکٹ میں نہیں بنے وہ الگ بات ہے، ویسے تو بن ہی گئے۔ میوزک بھی کر لیا، جرنلزم بھی کر لیا، اور اب سیاست میں بھی آ نہیں، گئے۔ میں جب اب سوچتا ہوں ایک کھلاڑی نے پاکستان کو برباد کرنے کی کوشش کی تو اچھا ہوا میں کھلاڑی نہیں بنا۔ ہم نام نہیں لیں گے نا کسی کا، ہم نام تو نہیں، نہیں لیں سمجھدار سمجھ گیا۔ گے۔ بالکل بالکل۔ تو اچھا، میں نے بھی صحافت میں ہی اپنا بیچلرس کیا ہے، تو چلیں گے یہاں پہ تو ریلیٹ ہو گئے ہم دونوں۔ جی بالکل، تو ہم برادری کے ہیں۔ برادری کے یہ بالکل۔ تو سر، ابھی کون سے NA 237 سے آپ کھڑے ہوئے ہیں؟ نہیں، میں نان مسلم جو ریزرو سیٹ ہے جی، مینارٹی کی، مسلم لیگ نون نے مجھے سیکنڈ بار اس کے لیے انتخاب کیا ہے میرا، صحیح۔ اور پہلے نمبر پہ میرا نام ہے اس اچھا پرائرٹی لسٹ میں۔ تو اچھا میں اپنی مینارٹی کو ریپرزینٹ کروں گا، اور جب ہماری پارٹی کے نتائج آئیں گے اس کے بعد میرا نوٹیفکیشن نکل جائے گا ریزرو سیٹ کا۔ تو سر، مطلب سیٹ تو پکی آپ کی ہے؟ بس پارٹی نے فیصلہ کیا ہے، اللہ کا کرم ہے، میرے ایشور بھگوان کا کرم ہے، میرے قائدین نے مجھ پہ اعتماد کیا ہے، جو نصیب میں ہوگا وہ انشاءاللہ الیکشن انشاءاللہ، کیسے بالکل ہوں گے تو۔ بالکل۔ اچھا سر، یہ جب PDM تھی تو پیپلز پارٹی بھی ساتھ تھی، MKM بھی ساتھ تھی، سارے ساتھ تھے۔ ابھی یہ پیپلز پارٹی کو ایک سائڈ لائن کیوں کر دیا؟ نہیں، آپ دیکھیں نا، وہ وقت کی ضرورت تھی، ملک دیوالیہ ہونے جا رہا تھا۔ اگر ملک ہے تو ہماری سیاست بھی ہے، ہماری جماعتیں بھی ہیں، تو اس کے خاطر ہم نے سب نے مل کے، اور جو ہم نے PDM میں بھی جدوجہد کی، پھر پیپلز پارٹی خود ہی نکل گئی ادھر سے۔ صحیح۔ تو ہاں، یہ تو ہے، ابھی بھی جو بالکل۔ پیپلز پارٹی کی باتیں ہیں جو ان کے چیئرمین کر رہے ہیں، وہ کرتے کچھ ہیں، مطلب کہتے کچھ ہیں، کرتے کچھ اور ہے۔ تو سیاست ہے، کل ہو سکتا ہے پھر ہمارے ساتھ آ جائیں جب ان کو ضرورت ہماری پڑتی ہے۔ ظاہر ہے ہم بڑی پارٹی ہے پاکستان میں اس وقت، اور وہ ہمارے پاس خود ہی چل کے آئیں گے۔ تو سر، MKM کا بھی یہی ہے؟ دیکھیں، MKM سے ہماری سیٹ ایڈجسٹمنٹ بات چیت چل رہی جی تھی، نہیں ہوئی، مگر ہم چاہتے ہیں کہ آگے حکومت سازی میں وہ ہمارے ساتھ ہوگی۔ ہماری کافی چیزوں پہ ہماری باتیں جو ہوئی تھی، تو ہم چاہتے ہیں کہ اس شہر کو، کراچی کو، ان کے مینڈیٹ کا احترام کیا جائے، اس شہر کو مسائل کے دلدل سے نکالا جائے، اور اگر کراچی کی عوام کسی بھی جماعت کو مینڈیٹ دیتی ہے تو ہم اس کا احترام کریں گے۔ اس وقت ہم نے کراچی میں شیر کا نشان ہر جگہ پہ دیا ہے، تو مجھے تو امید ہے کہ کراچی کے لوگ جو نا روایتی
سیاست کو اب ہاتھ نکالیں گے کیوں؟ یہ پڑھے لکھے لوگوں کا شہر ہے، لیکن اس شہر کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے. اسی وجہ سے ایم کیو ایم کا مینڈیٹ اب ختم بھی تو ہو چکا ہے ایک طرح سے کراچی سے. اب میں سمجھتا ہوں کافی اس حد وقت جتنی میں حلقوں میں جا رہا ہوں، مسلم لیگ نون کی اور نواز شریف صاحب سے کراچی کے لوگ بڑے پورے امید ہے. پر امید ہے، اور ان کو پتہ ہے. آپ دیکھیں نا 2013 میں پہلے یہ شہر جل رہا تھا، سندھیوں کی لاشیں گرتی تھی، پنجابیوں کی، بلوچوں کی، وہ لسانیت کی اردو basis بولنے پہ. والوں کی، ہزارہ کمیونٹی، مطلب کسی کوئی بھی مسلمان دوسرا مسلمان، ایک دوسرے سے نفرتیں یہاں آ گئی تھی، یہاں پہ لسانی تقسیم ہو گئی تھی، یہاں پہ ٹارگٹ کلنگ ہو رہی تھی. اس کا خاتمہ نواز شریف نے کیا، اس ٹارگٹ کلنگ کا. پاک فوج کو، فورسز کو آن بورڈ کیا، قانون سازی کی، یہاں گورنر ہاؤس میں آئے تمام جماعتوں کو بٹھایا، تمام اسٹیک ہولڈر کو بٹھایا. انہوں نے کہا کہ اس شہر کو پرامن کرنا ہے. آج یہ شہر کافی پرامن ہے اس نواز شریف صاحب کی کوشش سے. آج اس شہر کے لوگ پانی مانگتے ہیں، اس شہر کے لوگ ایجوکیشن مانگتے ہیں، اس شہر کے لوگ جو گندگی ہے، سیوریج کا نظام درمبر ہے. یہ دیکھیں ہمارا شہر کا جو خوبصورت، سب سے خوبصورت سمندر گندا ہو گیا ہے. ہم بالکل نے کچرا. زیادتی کچرا، اس میں ہزاروں ٹن کچرا جاتا ہے، اس سمندر کو ہمیں گندا نالے کے ساتھ مکس ہو گیا. نالے کے ساتھ اس کو ہمیں صاف کرنا ہے. یہ سارے جو ٹارگیٹ ہے ہم چاہتے ہیں. آپ دیکھیں گے اس پارٹی پیپلز پارٹی 15 سال سے یہاں رہی ہے. اس کا چیئرمین جب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم آئے تھے، کہتا ہے کہ شہباز اسپیڈ دکھاؤ مجھے، میرے گھر پہ پانی نہیں ہے. اب پارٹی کا چیئرمین ہے، 15 سال سے حکومت کر رہا ہے، اگر وہ اپنے گھر میں پانی نہیں پہنچا سکتا ہے تو مجھے بتائے کہ لیاری، ملی، رنچھول لائن، کوئی جو پسماندہ کراچی کے دیہی علاقے ہیں یا ہم شہری علاقے ہیں، وہاں پانی کیسے پہنچے گا؟ مطلب اس پارٹی میں وہ اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، اس کا اتنا ویژن نہیں ہے. وہ شہباز اسپیڈ سے مانگ رہے، تو کراچی کے لوگ کیوں نہ شہباز اسپیڈ کو، پی ایم ایل این کو ووٹ کرے؟ کیوں ان کو ووٹ کرے، باقی کو کیوں ووٹ کرے؟ بات تو بالکل صحیح ہے. اچھا سر، ایک چیز ہے، نواز شریف صاحب کو کبھی برا نہیں لگتا ہے کہ ان کا کریڈٹ کوئی اور کھا جاتا ہے؟ کیونکہ مجھے یاد ہے جو گرین لائن کا جو پروجیکٹ تھا وہ نواز شریف صاحب کے دور میں اسٹارٹ ہوا تھا، لیکن وہ سیاست کی نظر ہو گیا اور وہ 5 سال کا پروجیکٹ کہیں 10 سال. دیکھیں 97 میں صوبے میں مسلم لیگ نون نے حکومت صوبائی بنائی تھی. اس کے بعد پی ایم ایل این کی ڈائریکٹ حکومت نہیں ہے، اتحادیوں کی یا باقی این ٹی پی پی کی بنی ہے، ارباب رحیم کی شکل میں، جام صادق کی. مگر یہ پہلی دفعہ 97 میں بنی تھی اور وہ بھی کم وقت ملا تھا ہمیں. مگر اس کے باوجود بھی 2013 میں جو سب سے بڑا کام ہے وہ شہر کا امن تھا، وہ نواز شریف نے دیا. گرین بس جس کا آپ نے ذکر کیا، آج گرین بس چل رہی ہے نا، اس کا کام نواز شریف نے آغاز کیا. وہ ٹھیک ہے دیر ہوگی مگر ہو گیا، لیکن وہ افتتاح تو کسی اور نے کیا. چلو ٹھیک ہے، کوئی اس میں ایشو نہیں. کراچی کے لوگوں کو ایک ایئر کنڈیشن کراچی کے عام آدمی کو مہیا ہو رہی ہے. W11 سے ناظم آباد کے لوگوں کی جان چھوٹی، چھکڑا بسوں سے جان چھوٹی، ان جنگلہ بسوں سے بعد جان چھوٹی نا، یہ نواز شریف نے کیا. K4 منصوبہ نواز شریف نے دیا. آپ جائیں دیکھیں، آپ کا ایک ذاتی زندگی بنیادی آپ کا ایشو کیا ہے. آپ پہلے اپنا NIC کارڈ بنوانے جاتے تھے، کتنی دقتیں ہوتی تھی. آج اب ہر جگہ پہ میگا پروجیکٹ، میگا سینٹر ہمارے 24 گھنٹے کھلے ہوئے ہیں. کورنگی روڈ پہ جائیں گے، ناظم آباد میں پاسپورٹ آفس، یہ کس نے بنائی؟ یہ نواز شریف نے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو لوگوں کو شاید نظر نہیں آتی، مگر نواز شریف صاحب نے جو ابھی کراچی کے جو کینڈیڈیٹ کی میٹنگ کی تھی، یہ گلا کیا تھا جب مجھے آپ مینڈیٹ نہیں دیتے، اس کے باوجود بھی میں نے کام کیا ہے. سر کریڈٹ کوئی اور کھا جاتا ہے. اچھا کریڈٹ دیکھیں، کریڈٹ کی بات نہیں ہے، مگر کراچی کی عوام باشعور ہے، وہ سمجھتی ہے کہ یہ نواز شریف نے یہ گلا کیا. جب گرین بس میں بناؤں، جب امن میں دوں، جب نادرا کے دفتر میں کھولوں، جب آپ کی زندگی میں آسانی، گورننس، وفاق جو ہو سکے وہ میں کروں، لیاری ایکسپریس وہ بنائے، فائنل وہ کرے، تو پھر وہ لیاری ایکسپریس تو یہ مصطفیٰ کمال صاحب نے آدھا ادھورا چھوڑ دیا تھا. میرا خیال ہے کتنے سال ہو گئے تھے. شاہد خاقان عباسی آدھا چھوڑ دیا، مگر شاہد خاقان عباسی جو تھا پی ایم ایل این کی گورنمنٹ میں، اس کو دوبارہ اس کو ری آرگنائز کیا گیا، اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کیا گیا. اس کا آغاز آج چل رہی نا گاڑیاں، تو یہ بھی ہم نے کیا. تو ووٹ کسی اور کو کیوں جائے؟ یہ پہلی دفعہ، حالانکہ وہ قائد محترم نواز شریف نے یہ کبھی نہیں کیا. تو صوبے سندھ کو امن نواز شریف دے، اس شہر کو کراچی کو نواز شریف صاحب امن دے، تو ووٹ ان کو کراچی سے لے کر کشمیر تک ملنا چاہیے. اگر لوگ 6 کروڑ لوگ سمجھتے ہیں سندھ کے باسی کراچی سے لے کر کشمیر تک کہ
یہی ایک پارٹی ہے جن کا ماضی ترقی سے بھرا پڑا ہے، جن کا پنجاب جنہوں نے بنایا ہے، جنہوں نے لاہور کو بنایا ہے. آپ دیکھیں آج آپ لاہور میں جائیں، رات کو سڑکیں دھلتی ہیں. اب 50 سال پہلے کراچی میں یہ سارا کام ہوتا تھا. 60 سال پہلے آپ بالکل وہ نکل جائیں، جس ٹائم کیپٹل ہوتا تھا. شکارپور میں بھی سڑکیں دھلتی تھی. وہاں آج کراچی کی کیا حالت ہے؟ لاہور کی سڑکیں دھل رہی ہے، کراچی کی کیوں نہیں دھلتی رات کو؟ یہ کام کر سکتا ہے نواز شریف اور شہباز شریف. یہاں تو بارش ہوتی ہے تو وہ ایک ہفتے تک پانی کھڑا رہتا ہے سر. سر ڈیفینس وہ ڈوب گیا. میں آج جو لیٹ ہو گیا وہ ہلکی سی بارش پڑی ہلکی تھی، بارش لیکن اس کی وجہ سے میں ان نے لوگوں بتایا. نے اس شہر کے ساتھ وہ کیا ہے جو کوئی دشمن بھی نہ کرے. انہوں نے یہ 15 سال سے جو یہاں اس سے پہلے جو لوگ یہاں پہ قابض رہے ہیں، جو کراچی میں ٹارگٹ کلنگ بھی کرتے تھے، بھتہ خوری بھی کرتے تھے، بوری بند لاشیں بھی بیچتے تھے، اور یہ جو آج لیاری میں جو گینگ وار چلاتے تھے، ان لوگوں نے اس شہر کا برا اثر کیا ہے. نواز شریف تو محبت دینے والا ہے، امن دینے والا ہے، پیار دینے والا ہے، ترقی دینے والا ہے، خوشحالی دینے والا ہے. آپ اس کا انتخاب کریں. آپ کے پاس پڑا ہوا ہے. آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں نا کوئی چیز لینے، اب الیکشن ہے نا، آپ کے پاس سارے سلوگن ہے، شیر ہے، فلان ہے، فلان ہے، فلان. مارکیٹ میں بھی اسی طرح آپ کے پروڈکٹ بکتی ہے نا، آپ وہ کھاتے ہیں جو آپ کے صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے. تو ووٹ بھی آپ اس کو دیں جو آپ کی زندگی میں بہتری لا سکے، ایک عام آدمی کی، ایک غریب آدمی کی، ایک مظلوم کی زندگی کو بہتر کر سکے. ویژن تو بہت اچھا ہے، لیکن ابھی اسپیکنگ آف وچ آپ نے بات کری کہ بھتہ خوری، پرچی، بوری بند لاشیں، وہ والا ایلیمنٹ، اسی کے ساتھ پھر الائنس بھی سر. نہیں، وہ وقت کی ضرورت ہے. وہ ایم کیو ایم کراچی جو اب ہے، اس سیاست کو وہ خیر آباد کر چکی ہے. یہ نئی ایم کیو ایم جو بھی ہے، میں یہ نہیں کہوں گا کراچی کے عوام کو آپ ایم کیو ایم کو ووٹ دیں، میں یہ کہوں گا کہ مسلم لیگ نون کو ووٹ دیں. مگر ظاہر ہے وہ بھی ہمارے دوست ہیں، ساتھی ہیں، ہم نے مل کے کام کیا ہے 16 مہینے کی گورنمنٹ میں. وہ ہمارے کولیگ تھے، اچھے لوگ بھی ایم کیو ایم میں ہیں. اس وقت کی جو دیکھو لیڈرشپ کی بات ہوتی ہے، اس وقت کی لیڈرشپ جو تھی، ان کا جو ماضی تھا وہ ایک الگ جگہ پہ ہے. قانون ہاتھ میں کوئی بھی لے گا، مسلم لیگ نون کا ہو، ایم کیو ایم پاکستان کا ہو، پیپلز پارٹی کا ہو، جے یو آئی ایف کا ہو، کسی بھی جماعت کا ہو، پی ٹی آئی کا، قانون ہاتھ میں کوئی بھی لے گا اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، رول آف لا ہونا چاہیے، قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے. یہ ہمارا مین مقصد ہے. تو ہم یہ کسی کو یہ نہیں کہتے کہ یہ دہشت گرد، جب ہم فیصلہ نہیں کریں گے یہ قانون فیصلہ کرے گا. پھر یہ پی ٹی آئی کا کیا مسئلہ ہے؟ یہ کوئی جو ہے وہ پہلے تو بلے سے آتے تھے، ابھی کوئی جو ہے آلو سے آ رہا ہے، کوئی کھیرے سے آ رہا ہے، کوئی مولی. ان کو کس طرح کے انتخابی نشان مل گئے یہ؟ دیکھیں یہ بدقسمتی ہے اس پارٹی کی لیڈر کی، جنہوں نے خود ہی ان کو مولی اور گاجر، اور کسی کو ڈفلی، کسی کو ڈول، کسی کو ترازو، کسی کو جوتا، ڈبل میننگ چیزیں دے دی ہیں سر. مطلب ایسی چیزیں دے دی. یہ سارا جو انتخاب ہے اس سیاست کا، یہ دہشت گردی کی سیاست کا، جو مار دھاڑ کا، یہاں تک کہ ہمارے ریاستی اداروں کے حملے کرنے کا 9 مئی والی پی ٹی آئی نے یہ پاکستان کے جو نیا انہوں نے یہ انداز اپنایا، یہ وجہ ہے اس کی. اور میں سمجھتا ہوں یہ اس کا کردار وہ خود ہے. اس کا ہماری یہ خواہش نہیں تھی کہ یہ ہم چاہتے ہیں کہ سیاسی. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے پی ٹی آئی کے کارکن بیچارے جو بیسیکلی کارکن تھے، معصوم تھے، آج وہ جیلوں میں ہیں. جو خواتین ان کی بیچاری جیلوں میں ہیں، اور وہ بشرا بی بی ابھی بھی اتنے سال سزا ہونے کے بعد بھی وہ بیٹھی ہوئی ہے بنی گالہ میں. تو یہ ظلم نہیں ہے؟ تو یہ سارا کچھ عمران خان نے خود کیا ہوا ہے، اور انہوں نے اس راستے کا انتخاب کیا. بڑا دکھ ہوتا ہے جب شہداء کے انہوں نے تصدیق کی. آپ ویڈیو دیکھیں گے رو پڑیں گے. تو پاکستان کی عوام نے مولی، گاجر، ان دہشت گردوں کو، اس قسم کی سیاست کرنے والوں کو ریجیکٹ کرے گی. سر تو ابھی پھر اب ٹھیک ہے، الائنس بھی ہو گیا، سب کچھ ہو گیا. بھی کتنے جو ہے وہ یوم سیاہ خدا نخواستہ ہمیں اور دیکھنے کو ملیں گے؟ 9 مئی یوم سیاہ، 12 مئی وہ بھی یاد ہوگا آپ کو، وہ بھی یوم سیاہ. پھر جو 25-26 دسمبر جو آرمی پبلک اسکول میں جو اتنے بچوں کو شہید کیا گیا تھا، تو 16 دسمبر. تو سر اس طرح کے کتنے بس یوم سیاہ مناتے رہیں گے ہم، یا کبھی مطلب کچھ اچھا بھی ہوگا، کوئی ہم خوشگوار ماحول بھی دیکھیں گے؟ دیکھیں پاکستان اس خطے میں دنیا میں ایک اپنی اہمیت رکھتا ہے.
ہر لحاظ سے. کوئی بھی پارٹی آتی ہے وہ کراچی میں یوم سیاہ کروا کے چلی جاتی نہیں، ہے. میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں یہ جو اس ملک میں دہشت گردی، دنگا فساد، مار دھاڑ، اس کے پیچھے قوتیں ہیں انٹرنیشنل جو اس ملک کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتی ہیں، جو اس ملک میں جو ہمارا دشمن ہے، جو دشمن سوچتا ہے وہاں پہ یہ ہوتا ہے. ظاہر دشمنوں کا یہ کھیل ہے، اور ہم تیار ہیں. ہم قوم ایک ہو نا تو ہمیں یہ کچھ کوئی بگاڑ نہیں سکتا. قوم ایک ہے، ہمارے ادارے ایک ہے. اس باقی سیاست ہر کسی کا حق ہے، اپنی جماعت کا مینیفیسٹو دے، پالیسیز دے، حکومت کرے، عوام اس کو انتخاب کرے. یہ کسی کو اجازت نہیں ہے اس ملک میں کہ وہ عام شہری کو دہشت کا نشانہ بنائے، وہ ہمارے فورسز کے پہ حملہ کرے، وہ ہمارے جو اداروں کی بلڈنگس ہے اس پہ حملے کیے کرے. یہ تو کوئی دنیا کا کوئی قانون کسی ملک میں اجازت نہیں، تو ہم بھی نہیں دے سکتے. تو دہشت گردی ہم نے دیکھیں، ہم نے 80,000 سے زیادہ اس جنگ میں، دہشت گردی کی جنگ جو دوسروں کی بھی تھی مگر پاکستان نے اس کی قیمت ادا کی. ہمارے جوانوں نے شہادت کی، ہمارے فورسز نے، ہمارے پولیس نے، تو ہمارے عام شہریوں نے. یہ اس جنگ کا سلسلہ جاری ہے جو اس کو ہم ناکام کریں گے. ایک قوم بن کر، ایک متحد ہو کر. ہمارے پاک فوج میں اتنے وسائل ہیں، اتنی طاقتور ہے، جو بھی سازشیں ہوتی ہیں، جو آپ نے 9 مئی کا، 12 مئی کا، جو بھی اس میں کوئی بھی ایلیمنٹ ہے، اس میں کوئی بھی کردار، کوئی شخصیات ہے، کسی ادارے کی شخصیات کا رول ہے، کوئی بھی ہو، کوئی بھی پارٹی کا سربراہ ہو، کوئی سیاسی رہنما ہو، کوئی مذہبی رہنما ہو، وہ سارے لوگ ہیں وہ بے نقاب ہوئے. اللہ نے ان کو بے نقاب کیا ہے. اللہ کا اس ملک پہ کرم ہے. ہم سارے چیلنجز کو دیکھ کے پھر بھی آگے بڑھ جاتے ہیں. سر اس دفعہ دیکھ رہے ہیں نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم کے طور وہ 4تھی دفعہ وزیر اعظم بن رہے ہیں، اور پاکستان کی عوام، اتنا کانفیڈنس ہے. بالکل پاکستان کی عوام نے یہ فیصلہ کر لیا ہے جو نظر آ رہا ہے. ان کے جلسے 21 اکتوبر کے تاریخی جلسے کے بعد میں تو بڑا اطمینان میں تھا. جو لوگ کہتے تھے مہنگائی آ گئی، شہباز شریف نے یہ کر دیا، آج وہ کہاں گئی باتیں. دیکھیں مہنگائی ہے، 4.25 سال کی جو حکومت تھی، پروجیکٹ تھا، اس کا خمیازہ ہم نے بھگتا. پاکستان ڈیفالٹ ہونے جا رہا تھا. شہباز شریف کی بڑی کامیابی تھی، اس کو بچایا تمام جماعتوں کو ساتھ لے کے. اب جو مسائل ہیں، جو ایشوز وہ ہیں، جو گرے لسٹ سے جو جو نکالا تھا، وہ بھی دیکھیں نا. وہ تو پی ٹی آئی اس کا وہ لے جاتی ہے سارا. پی ٹی آئی دیتی رہے. آپ 2013 سے 18 تک دیکھیں، آج آپ دیکھیں کرپشن 16 مہینے میں کم ہوئی ہے. عمران خان کے دور میں بڑی ہے. سب سے زیادہ وہ کہتا ہے نا میں ایماندار ہوں، یہ چور ہے. چوری سب سے زیادہ عمران خان کے دور میں ہوئی ہے، اور شہباز شریف نے اس کو کم کیا ہے، اور انشاءاللہ نواز شریف صاحب مزید اس کو کم کرے گا. دیکھیں ایک ہی مسیحا ہے جو اس ملک کو ان بحرانوں سے، ان مسائل سے نکال سکتا ہے، عوام کو ریلیف دے سکتا ہے، اس کا نام ہے نواز شریف. تو وہی 4تھی بار وزیر اعظم بنے گا، اور اس کی قیادت میں یہ ملک آگے بڑھے گا. اور سفر وہاں سے شروع ہوگا جہاں 2017 میں انہوں نے چھوڑا تھا. تو کیا یہ بات کہنا سر صحیح ہوگا کہ نواز شریف صاحب کو اتنے ٹائم بعد پاکستان لانے کا مقصد ہی یہی تھا؟ نواز شریف صاحب تو خود آئے ہیں، آپ بتائیں اگر کسی نے لائے. الیکشن سے پہلے ان کو لانے کا مقصد ہی یہی تھا کہ ان کو اس کرسی پہ بٹھایا جائے. دیکھیں یہ اللہ نے بہت بڑا یہ جو نواز شریف آج سرخرو ہے نا، انہوں نے اپنا فیصلہ اللہ پہ چھوڑا تھا، اور اللہ نے اس کو سرخرو کیا ہے. وہ آئے ہیں پاکستان کی خاطر. میں آپ کو بتاؤں، نواز شریف نے اپنی ذات کے ساتھ جو ہوا، اس کی پارٹی کے ساتھ جو ہوا، اس نے سب ایک سائڈ پہ اس نے رکھا ہے. اس کو اہمیت نہیں دی. اس نے پاکستان اور پاکستان کی 24 کروڑ عوام، جب وہ لندن میں بیٹھے ہوتے تھے، وہ آپ ان کی تقریریں نکال لیں، ان کی پریس کانفرنس کے لوگوں سے گفتگو، وہ یہی کہتے تھے چینی میرے وقت میں کتنے میں تھی، آج کتنی ہے، آٹا کیا ریٹ تھا، آج کتنا ہے. وہ عوام چھوٹی بنیادی چیزوں پہ وہ نظر رکھے ہوئے تھے، اور وہ آئے ہیں. میں کہتا ہوں وہ مسیحا ہے ہمارا. میں سندھ میں رہتا ہوں، مجھے ضرورت نہیں تھی کہ مجھے آفر تھی نا پیپلز پارٹی یہ ادھر ادھر کی جماعتوں میں پی ایم ایل این میں کیوں گیا؟ کیوں میں نے دیکھا پاکستان میں، تھوڑی ہسٹری پڑھ لی کہ لیڈر کون ہے جس نے پاکستان میں منصوبے دیے ہو، جس نے امن دیا ہو، جس نے ترقی دی ہو، خوشحالی، وہ نواز شریف تھا. میں نے اس کا انتخاب اسی لیے کیا. یہ کراچی ٹو حیدرآباد موٹر وے بھی نواز شریف صاحب کا پروجیکٹ ہے؟ بالکل نواز شریف کا پروجیکٹ ہے. جو سوال آپ کر رہے ہیں، نواز شریف صاحب نے خود کہا ہے کہ M9 اس طرح
उस मयार का मोटरवे नहीं है, वो सड़क है। और नवाज शरीफ, मैं आपके तवज्जुह से जी सिंध की आवाम को बताना चाहता हूँ, नवाज शरीफ साहब ने ये फैसला कर लिया है, वो हुकूमत में आएंगे, कराची से हैदराबाद तक अलग मोटरवे बनेगा। अच्छा हैदराबाद से सक्खर तक जो 4 साल में 5 साल में पिछली हुकूमत नहीं कर सकी, जी उसका आगाज होगा। और उन्होंने अभी नया ऐलान कर दिया, वो है कि पेशावर से ट्रेन चलेगी, और वो जो नारायण का ये जो जी इलाके जी हैं जी हमारे जी जी खूब, जी जी। वहाँ से कराची आएगी। तो ऐसे ऐसे अच्छा मंसूबे हैं, ऐसी ऐसी प्लानिंग है। पाकिस्तान की अवाम अगर खुशहाली चाहती है तो उसका मेवर एक ही है, वो है नवाज शरीफ, और उसका निशान है शेर। उस पर ठप्पा ज़रूर लगाएं। और ये सारे वादे हम जो आप मुझसे M9 की गिला करने जा रहे थे, और मैंने पहले ही आपको जी जवाब दिया था कि जी, उस नहीं गिला मयार का तो नहीं नहीं बन। करने जा रहे। हालांकि आप देखिए, उन्होंने सियालकोट में अच्छी मोटरवे है, जी मगर वहाँ रिहायश वेटिंग एरियाज नहीं है, तो उन्होंने कहा कि ये उस मयार का मोटरवे नहीं है, मैं इसको दोबारा ठीक करूंगा। तो मतलब ठीक है। हकायक लीडर ये है, बैठा लंदन में था, उसको नजर आ रहा था कि मोटरवे वो ठीक नहीं बना कराची हैदराबाद का। कराची हैदराबाद का वही हक है जो पंजाब के अवाम का है। हमें एहसास महरूमी नहीं होनी चाहिए कराची से लेकर कश्मीर तक सिंध सूबे की। वो चाहते हैं, ये हमारी लीडरशिप की तो ख्वाहिश है। सर अब मतलब आप हम लोग जो है कराची के रहने वाले, वो इस बात से पुर उम्मीद रहे हैं नवाज शरीफ साहब से और आप सबसे, पूरी पार्टी से, कि अगर क़यादत आप लोगों के हाथ में आई तो कराची में जितने भी मसाइल हैं, ख्वाह वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, वो कचरा हो, वो टैंकर माफिया से रिलेटेड हो, वो महंगाई से रिलेटेड हो, हर चीज़ जो अभी ये मोबाइल जो चोरी होते हैं, वो आते हैं कुछ ज़रूरतमंद पिस्टल निकालते हैं बेचारे, उनको देना पड़ जाता है हमको। देखें, तो इन सब चीज़ों से निजात मिल जाएगी। मैं आपको बताऊँ, मेरा ताल्लुक जामशोरों से है, मगर मैं कई सालों से कराची में रहता हूँ। मेरा घर कराची में है, मेरे बच्चे कराची में रहते हैं, मेरे अच्छा एजुकेशन बच्चों की कराची में है। मैं वही मसाइल का फेस कर रहा हूँ जो लालू खेत वाले कर रहे हैं, जो लियारी वाले कर रहे हैं। मैं डिफेंस में रहता हूँ, पानी में पैसों से खरीदता हूँ। गैस मेरे घर में, जब मेरी बीवी मेरे लिए नाश्ता बनाती है सुबह, मुझे डांटती है किधर है गैस, तो मैं कहता हूँ नवाज शरीफ साहब को आने दे, मैं आपका मसला हल वो कराऊँ। गैस लेके आ रहे हैं। वो गैस भी लेके आएगा। तो मुझे वालदा भी पूछती है कि इतना महंगा पानी क्यों खरीदे। मैंने कहा दुआ करें अम्मा, वो नवाज शरीफ साहब आएगा और पानी भी देगा और गैस भी देगा। तो ये मेरी भी फिर एक बंदा क्या क्या लेकर आएगा, थोड़े कुछ तो उनके साथ बंदे मैं लगा सिर्फ दे। एक कराची की और सूबे सिंध की आवाम को गुजारिश करता हूँ, ये जो आपके पानी के, हेल्थ के, एजुकेशन के जो मसाइल, आप सेवरेज के, ये बुनियादी तौर पे 18 अमेंडमेंट के बाद सिंध हुकूमत का काम है, वफाक का नहीं है। वज़ीर आज़म को वो इख्तियार नहीं, वो चीफ मिनिस्टर उसका हेड है। अगर सिंध की आवाम कराची से लेकर, इस शहर से लेकर सिंध तक, और सिंध के शहरों, बाकी शहरों तक PMLN को वोट करेगी, शेयर को वोट करेगी, हम GDA, JUIF और MQM के साथ आगे जाके इत्तेहाद करेंगे। हम हुकूमत अगर सिंध में बनाएंगे तो हम सारे ये बुनियादी मसले हल करेंगे। वरना अगर नया सिंध हुकूमत बना सके तो मैं ये आपको बताऊं, K4 पानी का मसला हम ज़रूर हल करेंगे, गैस का मसला हम ज़रूर हल करेंगे। जो वफाकी इदारों में जो चीज़ें हैं, वो जो वज़ीर आज़म का इख्तियार है, वो ज़रूर करेंगे। फिर हमें सिंध हुकूमत से मिल के काम करना पड़ेगा। तो 18 अमेंडमेंट के बाद हम मजबूर हैं, हम डायरेक्ट कुछ नहीं कर सकते। अगरचे आप सिंध हुकूमत हमें बनाने दे दें, मैंडेट दे दें ना कराची वाले हमें, यकीन करें आपको ऑरेंज ट्रेन भी चल के दिखाएंगे। हाँ ये तो है। आपको दानिश स्कूल भी कराची वालों को दे देंगे हम। आपके बच्चों का, आपको क्यों, आप 20,000 30,000 महंगे स्कूलों में, प्राइवेट में क्यों पढ़ाए? सरकारी स्कूल में कराची की आवाम का हक नहीं है? तो हम दानिश स्कूल भी देंगे। हम ये जो बड़े हमारा शायरा फैसल है जी और MA जिन्ना रोड है, जी जी, बड़ी शारा है जो बड़ी है। शायरा है। मैं जी वादा करता हूं अगर सिंध हुकूमत मुस्लिम लीग नून की होगी तो ये रात को 12 बजे धुलाई होगी इन सड़कों की। ये मेरा वादा है। अगर कराची के अवाम हमें वोट दे दे, हमें इंतखाब, हमें मैंडेट दे दे, हम इस शहर की किस्मत बदलेंगे। सेफ्टी हम और पेरिस नहीं सिक्योरिटी। करेंगे कराची को, हम कोई लंदन नहीं बना देंगे, मगर हम लाहौर जरूर कराची को बनाएंगे। चलिए सर, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैं चाह रहा था मैं आपसे कोई गाना शाना सुन लूं, आपने म्यूजिक कंपनी भी चलाई है, लेकिन अभी आपके पास भी वक्त की शॉर्टेज है। लेकिन आपके जो मंसूबे हैं और जो बातें आपने कही हैं, तो मैं पर्सनली तो खुद बड़ा पुरुमीद हूँ कि आपने जो बातें कही हैं, और अगर मुस्लिम लीग नून की क़यादत कराची में और सिंध में आ जाती है और जो बातें आपने कही हैं वो आप पूरे कर देते हैं,
پھر تو بہت ہی زبردست ہے. تو میری تو بیسٹ وشیز ہیں آپ کے ساتھ میں کہ آپ کو انشاءاللہ. بتاؤں، میں کراچی اور صوبہ سندھ کی عوام کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، سر آپ کے پاس نواز شریف صاحب کا ماضی آپ کے ساتھ ہے، شہباز شریف کی گورننس ماضی ان کا آپ کے سامنے ہے. آپ انتخاب کریں مسلم لیگ نون کا، آپ ووٹ دیں گے تو نواز شریف ضرور آئے گا. ٹھیک ٹھیک ہے سر. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے، آپ سے مل کے. تھینک یو، بہت اور شکریہ. بہت اچھی بیسٹ وشیز ہیں، شبھ کامنائیں ہیں آپ کے لیے میری. شکریہ، مہربانی. بہت اچھا لگا مل کے. بہت شکریہ. تھینک یو. تھینک یو. جزاک اللہ.